السلام علیکم سامعین، کچھ آفات سماوی کے بارے میں آیتوں کے ساتھ مفید باتیں آپ کی جانکاری میں لاؤں گی انشاءاللہ۔ یہ آیت ہے سورہ اعراف کی، کا میں ترجمہ کروں گی 95 سے 99 تک۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوئے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارے مضبوط ہاتھ کبھی ایک ان پر دن کے وقت نہ پڑیں گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہو سکتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اللہ محفوظ رکھے۔ سامعین، جو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موقع پر اختیار فرمایا وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے اس قوم کے خارجی ماحول کو قبول دعوت کے لیے نہایت سازگار بنایا گیا، انہیں اس کی مشکلات اور آفات میں مبتلا کیا گیا۔ خواہ وہ وبا، تجارتی خسارے، جنگی شکست یا اسی طرح کی تکلیفیں اس پر ڈالی گئی تاکہ اس کا دل نرم پڑے، اس کی شیخی اور تکبر سے اکڑی ہوئی گردن ڈھیلی ہو، اس کا غرور اور طاقت اور نشہ دولت ٹوٹ جائے، اپنے ذرائع وسائل، اپنی قوتوں اور قابلیتوں پر اس کا اعتماد شکست ہو جائے، اسے محسوس ہے کہ اوپر کوئی اور طاقت بھی ہے جس کے ہاتھ میں اس کی قسمت کی باغیں ہیں۔ اس طرح اس کے کان نصیحت کے لیے کھل جائیں، وہ اپنے خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جائیں، پر آمیدہ ہو جائے۔ پھر جب اس سازگار ماحول میں بھی اس کا دل قبول حق کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اس کی خوشحالی کے فتنے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، یہاں سے اس کی بربادی کی تمہید شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ نعمتوں سے مالا مال ہونے لگتے تو اپنے برے دن بھول جاتے ہیں۔ اس کی غلط فہم سوچ رہنما اس کے ذہن میں تاریخ مکانہ تصور بٹھاتے ہیں کہ حالات کا اتار چڑھاؤ اور قسمت کا بناؤ اور بگاڑ کسی حکیم کے انتظام میں اخلاقی بنیادوں پر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ طبیعت بالکل غیر اخلاقی اسباب سے کبھی اچھے اور کبھی برے دن لاتی رہتی ہے، لہٰذا مصائب اور آفات کے نوزوں سے کوئی اخلاقی سبق لینا اور کسی ناصح کی نصیحت قبول کر کے خدا کے آگے زاری اور تسرع یعنی جھک جانے لگنا بجاز اس طرح کی نفس کی کمزوری کی اور کچھ نہیں، وہ وہی مکانہ ذہنیت ہے جس کا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کھینچا ہے۔ مصیبت مومن کی تو اصلاح کرتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس بھٹی سے نکلتا ہے تو ساری کھوٹ سے صاف ہو کر نکلتا ہے، لیکن منافق کی حالت بالکل گدھے کی سی ہوتی ہے جو کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے کیوں اسے باندھا تھا، کیوں اسے چھوڑ دیا۔ تو جب کسی قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ مصائب سے کا دل خدا کے آگے جھکتا ہے، نہ نعمتوں پر شکر گزاری ہوتی ہے، نہ کسی حال میں اصلاح قبول کرتی ہے، تو پھر اس کی بربادی اس طرح اس کے سر پر منڈانے لگتی ہے جیسے پورے دن کی حامل عورت۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کب اس کا وضع عمل ہو جائے گا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ سامعین، یہاں اس بات ضروری جان لینا چاہیے کہ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جس ضابطے کا ذکر فرمایا ہے ٹھیک یہی ضابطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے موقع پر بتایا گیا۔ شام زدہ قوموں کو جس طرح طرز عمل کی طرف اشارہ فرمایا ٹھیک وہی طرز عمل سورہ اعراف کے نزول کے زمانے میں قریش والوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دونوں کو متفقہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد جب قریش کے لوگوں نے آپ کی دعوت کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا یوسف کے زمانے میں جیسا 7 سالہ قحط پڑا تھا ویسا ہی قحط ان لوگوں کے مقابلے میں میری مدد کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت قحط میں مبتلا کر دیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ مردار کھانے لگے، چمڑے اور ہڈیاں اور اون تک کھا گئے۔ آخرکار مکے کے لوگوں نے جن میں ابو سفیان پیش تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے خدا سے دعا کیجیے۔ جب آپ کی دعا سے اللہ نے وہ برا وقت ٹال دیا اور بھلے دن آئے تو لوگوں کی گردنیں پہلے سے زیادہ اکڑ گئیں، اور جن کے دل تھوڑے بہت پسیج گئے تھے ان کو بھی اشرار قوم نے ایک ایک کر ایمان سے روکنا شروع کر دیا کہ میاں یہ تو زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے، پہلے بھی آخر قحط آتے ہی رہے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ اس مرتبہ ایک لمبا قحط پڑ گیا، لہٰذا ان چیزوں سے دھوکہ کھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھندے میں نہ پھنس جانا۔ سامعین، سورہ اعراف کی آیتیں 99 سے 101 تک میں ترجمہ کروں گی۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق علم زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس سے میرے واقعے نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے خسروں پر نہ پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تقابل برتتے ہیں۔ ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے تھے پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہمیں تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال موجود ہے، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے پھر اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکر حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں اکثر کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اگر اکثر کو فاسقی پایا۔
سامعین، ایک گرنے والی قوم کی جگہ جو دوسری قوم ہوتی ہے اس کے لیے اپنے پیشرو قوم کے زوال میں کافی رہنمائی موجود ہوتی ہے۔ وہ اگر عقل سے کام لے تو سمجھ سکتے ہیں کچھ مدت پہلے جو لوگ اس جگہ داد عیش دے رہے تھے، جن کی عظمت کا جھنڈا یہاں لہرا رہا تھا، انہیں فکر و عمل کے کن غلطیوں نے برباد کیا، اور یہ بھی محسوس کر سکتے کہ جس بالاتر اقتدار نے کل انہیں ان کی غلطیوں پر پکڑا تھا، ان سے جگہ خالی کرا لی تھی، آج کہیں چلا نہیں گیا، نہ اس سے کسی نے یہ مقدرات چھین لیے۔ اس جگہ کے موجودہ ساکن اگر وہی غلطی کریں گے جو سابق ساکنین کر رہے ہیں تو ان سے اسی طرح بھی جگہ خالی نہ کرا سکے گا جس طرح ان سے ان کے خالی کرائی تھی۔ سامعین، جس طرح تاریخ سے اور عبرتناک آثار سے مشاہدے سے سبق نہیں لیتے، اپنے آپ کو خود بھلاوے میں ڈالتے، تو پھر خدا کی طرف سے بھی انہیں سوچنے سمجھنے اور کسی ناصح کی بات سننے کی توفیق نہیں ملتی۔ خدا کا قانون فطرت یہی ہے کہ جو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اس کی بینائی تک آفتاب روشن کی کوئی کرن نہیں پہنچ سکتی، جو خود نہیں سننا چاہتا اور اسے پھر کوئی کچھ نہیں سنا سکتا۔ سامعین، آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں آج کل کس طرح سے وبائیں پھیل رہی ہیں۔ کورونا کی وبا خطرے نہیں، ٹڈیوں کی وبا شروع ہو گئی، وہ ختم نہیں ہوئی، طوفان کی وبا شروع ہو گئی۔ سامعین، ان وباؤں سے ایسی خوفناک چیز ہے، گنہگاروں میں کوئی نہیں، نیکوکاروں کو بھی اپنی ساری نیکیوں کے باوجود اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ علاوہ اس کے اور ایک پہلو یہ ہے کہ اجتماعی گناہوں کی پاداش میں جب عذاب کی چکی چلتی ہے تو صرف برے لوگ ہی اس میں نہیں پیستے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بھلے لوگ بھی بسا اوقات لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک گمراہ اور بدکار معاشرے میں رہنے والے ہر نیک آدمی کو ہر وقت خدا کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ کچھ خبر نہیں کہ کب کس صورت میں ظالموں پر خیر الہی کا کوڑا برسنا شروع ہو جائے اور کون اس کی زد میں آ جائے۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمارے کو ایسے بلایوں سے اور آفاتوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مسلمان مومن کو محفوظ رکھے، آمین۔